آپ نے ایک طرح سے بنیادی طور پہ اتفاق کر لیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ شاید مل کے آپ لوگ حکومت بنائیں گے، لیکن آپ لوگ وزارتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ حکومت کے مزے بھی لینا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو کرائسس کی صورتحال ہے، پارلیمانی لحاظ سے کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اور ظاہر ہے پی ایم ایل این جو ہے ہم سے بات انہوں نے کی، اور ویسے تو ہمارے اختلافات بھی رہے، الیکشنز ایک دوسرے کے سامنے ہم نے فائٹ بھی کیے، اور دوسری طرف وہ آزاد اراکین تھے جن کو پی ٹی آئی کی طرف سے سپورٹ تھی۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی بالکل انفلیکسیبل تھے، تو ان کے اثرات نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن ہوئے، اور وہ کوئی بھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمیں ان کے مینڈیٹ کے لیے بھی بڑا احترام ہے، اور لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا۔ تو اس کرائسس کی صورتحال کا حل کیا تھا؟ حل یہی تھا کہ ہم کسی جو ہم سے بات کرنا چاہے ہم اس کو سپورٹ کریں، اور یہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ساتھ چل سکے۔ بنانا تو حکومت ہم اپنی چاہتے تھے، پرائم منسٹر ہم اپنا لانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا۔ تو اب اس دوسری صورت میں جو پولیٹیکل پارٹی ہم سے بات کرے گی یا ہاتھ آگے بڑھائے گی اسی کو سپورٹ کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ کیا۔ آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقاریر بھی ریکارڈ پہ ہوں گی کہ جو الیکشن کے جو بھی جلسے یا جہاں بھی انہوں نے کی، کہ وہ جو پرانی ایک سیاست ہے، طرز سیاست، اس کو خیر آباد کہنا پڑے گا، بلکہ جو بھی حکومت بناتا ہے اس کو سب کو سپورٹ کرنی پڑے گی، تاکہ جو اس وقت کی صورتحال ہے ملک کی، معاشی لحاظ سے، دیگر لحاظ سے، وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا حکومت کے مزے لیں نہ لیں، تو یہ تو علیحدہ سے بات ہے۔ کون سا ہم ایگزیکٹو اس میں تو ہم نہیں آ رہے کہ ہم کیبنٹ کا کوئی حصہ بن رہے ہیں۔ پر شاہ صاحب، پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ پوری ذمہ داری نہیں لے رہے نا۔ دیکھیں، آپ حکومت اگر بنوا رہے ہیں تو پھر وزارتیں بھی لیں، پھر پتہ چلے لوگ آپ کی پرفارمنس بھی دیکھیں نا، تو حکومت تو پھر آپ کی ہوگی۔ دیکھیں، ہم جو بھی حکومت بنے گی، اب دیکھیں یہ فیصلے ہوں گے، ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر سی سی میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے، پھر وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن اس وقت فوری طور پر کرائسس کا حل یہی ہے، اور یہ بھی ہم نے اشور کرایا ہے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت ہو اس کو ہر بل پہ یا ہر اس پہ ہم تنگ کریں اور ان سے کوئی اس طرح کی وہ رکھیں، ان کی مخالفت کریں، بالکل نہیں۔ ہم ہر بل کی، گورنمنٹ کے ہر اسٹیپ کی سپورٹ کریں گے، سوائے ان چیزوں کے جو ہمارے جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے ساتھ ٹکراؤ میں آئیں گی تو میں بھی ہم ان کی سپورٹ نہ کریں۔ ادروائز اس گورنمنٹ کو جو بھی بنے گی مکمل سپورٹ کریں گے تاکہ بہتری کی طرف جا سکے۔ اچھا سر، آپ کا مولانا کے ساتھ بھی اتحاد تھا جب پچھلی حکومت گرائی گئی، تحریک انصاف کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس میں مولانا کا بھی کردار تھا۔ اب وہ مختلف نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اچانک مولانا کیوں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں؟ اور لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ دونوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو سائیڈ لائن کر دیا، ان کو آن بورڈ نہیں لیا بہت سارے معاملات میں۔ دیکھیں، مولانا صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ظاہر ہے جو رزلٹ آیا ہے، جو الیکشن میں ان کو رسپانس ملا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تو سب الائز رہے ہیں آپس میں۔ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں قاضمی صاحب، اس میں پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور دیگر بہت سارے گروپ، سندھ میں تو انہوں نے مل کر ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کئی سیٹوں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ تھی۔ اب ایشو یہ ہے، یہ جس طرح کے الیکشنز آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ بہت سارے احتجاج اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے، اور کچھ احتجاج اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کے ذریعے کیوں نہیں جتوایا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ تو آپ
جیسے زیرک لوگ، سنسیئر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کون سے احتجاج پہ ہے وہی آپ کریں گے. لیکن مولانا صاحب جو باتیں انہوں نے کی، مثال کے طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لحاظ سے کہ جی یہ ان کا فیصلہ تھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ تھا تو ہم ابھی راستے میں تھے اور ہمارا ایک دن مزید بڑھ گیا تھا، تو یہ لوگ تو پہلے ہی پہنچ گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہاں پہ ایپلیکیشن لے کے. اور ہمارا موقف اصولی ضرور رہا ہے. یہ لوگ تو استعفوں کی بات کر رہے تھے، 2018 کے پارلیمانی پروسیس میں یہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، پی ایم ایل این بھی اور جے یو آئی ایف بھی. پیپلز پارٹی نے انہیں کہا کہ نہیں، اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے استعفوں کی بجائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تھی، اور پھر اسی کے ذریعے پہلی دفعہ کسی ہمارے ملک میں نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا گیا.